سب سے زیادہ اہم وہ ایک چیز ہے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے. آج نہیں جانا تو کل جانا ہے. اور میرے اعمال محدود ہیں. میں جتنا بھی کر سکتا ہوں اس دنیا میں اچھے کام، کیونکہ مجھے اللہ کو اپنے اعمال ہی دکھانے ہیں اور اپنی محنتیں دکھانی ہیں. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کی ملکیت میں کوئی چیز ہے ہی نہیں سوائے اس کے جس کی اس نے کوشش کی ہو. تو مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے صرف اپنے اعمال، اپنی کوششیں دکھانی ہیں، اور وہ محدود ہیں. جس دن میری موت ہوگی اس دن میری کوششیں ختم، میرا کام ختم. لیکن جو میری اولاد ہے، اگر اس کی تربیت صحیح ہو اور اس نے اچھے کام کیے ہوں تو اس کی اچھائیاں اور پھر اس کی اولاد کی اچھائیاں اور اس کی اولاد کی اچھائیاں میری اچھائیوں میں اضافہ کرتے رہیں گے. تو اس لیے اصل انویسٹمنٹ آپ کی جو سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہے، نہ صرف اپنی دنیا کی اس سے زیادہ اہم اپنی آخرت کی جو اصل انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کی اولاد ہے. اور یہ بات سمجھتے ہوئے عمران کی بیوی نے یہ دعا کی ہے کہ جو میں اپنی اولاد میری ہونے والی ہے وہ میں آپ کے لیے پوری طرح ڈیڈیکیٹ کر رہی ہوں. اب ہمارے زمانے میں کیا ہوتا ہے کہ کس طرح ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اولاد کو؟ ہم کہیں گے کہ ہمارا بچہ ہوا تو ہم اس کو مدرسے میں ڈال دیں گے، تحفیظ کرائیں گے، حفظ قرآن کرائیں گے، عالم بنائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک اگر یہ خدمت ہے اللہ تعالیٰ کی تو اپنی جگہ ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو ایک پولیٹیکلی انکریکٹ ہے لیکن میں سیدھی بات آپ کو بتاتا ہوں. کچھ سال پہلے میرے پاس ایک دوست آیا، اس نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے بچے کو بالکل آپ کی طرح بنانا چاہتا ہوں. پہلے ہی میں پریشان ہو گیا کہ یہ اسٹیٹمنٹ ہی بہت پرابلمٹک ہے، کیونکہ اگر آپ کسی سے کہیں کہ میں اپنے بچے کو کسی اور کی طرح بنانا چاہتا ہوں تو آپ نے اپنے بچے کی جو اس کی انفرادیت ہے، اس کی انڈیویجوالٹی، اس کا انکار کیا ہے. آپ کا بچہ ہو سکتا ہے بہترین آرٹسٹ ہو یا بہترین رائٹر ہو یا بہترین انجینئر ہو، اس کا میتھمیٹیکل مائنڈ، آپ نے اس سب کو ڈینائی کر کے میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کی طرح بن جائے. بس آپ کو اپنے بچے کی فکر کم ہے، آپ کو بس یہ نظر آ گیا کہ یہ اگر میرے نزدیک یہ مثال اچھی ہے تو میرا بچہ بالکل ایسا ہی بن جائے. یہ غلط ہے، کیونکہ آپ بھی ایک انفرادی، آپ کا ایک وجود ہے، آپ کی ایک شخصیت ہے، آپ کی اولاد کی بھی ایک شخصیت ہے. اور تعالیٰ نے خود کہا ہے قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ. تم سب سے کہو کہ وہ اپنی جس طرح اللہ نے انہیں بنایا ہوا ہے، جس شکل پہ اللہ نے انہیں بنایا ہوا ہے اس کے حساب سے وہ کام کریں. تو ہماری ایک انفرادیت ہوتی ہے. یہاں پر جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دین میں اتنی وسعت ہے کہ اگر میں کہوں کہ میں اپنی اولاد کو دین کی خدمت میں لگانا چاہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہوگا یا انجینئر نہیں ہوگا یا سائنٹسٹ نہیں ہوگا یا ہسٹورین نہیں ہوگا یا لٹریری نہیں ہوگا، ٹیچر نہیں بنے گا. وہ ساری چیزیں، ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کا دین سے تعلق نہیں ہے، جو اللہ کی خدمت میں نہیں ہے. دین کی تعلیم اصل میں ہر مسلمان کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے تھا. یہ اسپیشلائزیشن ٹھیک ہے کچھ لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن عام طور پر زیادہ سے زیادہ قرآن یاد کرنا، عربی زبان کو سیکھنا، اپنے دین کے بارے میں اپنی دین کی تاریخ کو سمجھنا، یہ آپ کی زندگی کا ایک پارٹ ٹائم اور پرماننٹ حصہ ہونا چاہیے تھا. کیونکہ ہماری زندگی سے یہ چیز ہٹ گئی ہے، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے سوسائٹی کا ایک سیگمنٹ لیا اور کہا آپ لوگ دین پڑھیں، آپ لوگ اس میں اسپیشلائزیشن کریں، باقی ہم سب کی خیر ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں خاص ٹیلنٹ ہوتا ہے، ان میں ایک خاص صلاحیت ہوتی ہے، خاص ان کی انٹیلیجنس اس طرف مائل ہوتی ہے، ان کی اسکالرشپ ہونی چاہیے، ان کے لیے زیادہ سے اعلیٰ تعلیم کا اہتمام ہونا چاہیے. میرے نزدیک جو عالم دین بنے، کوئی دینی تعلیم حاصل کرے، ان کو ہر طرح کی تعلیم میں اعلیٰ ترین درجہ حاصل کرنا چاہیے. دے ناٹ جسٹ ریلیجس اسکالر، لیکن اس کے علاوہ ان کو تاریخ، عالمی تاریخ، فلسفہ، سائیکالوجی، سوسیالوجی، اینتھروپولوجی، یہ چیزیں سمجھنی چاہیے اور ان میں بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دو دنیا الگ نہیں ہیں. قرآن نے تو علم کے بارے میں بھی کہہ دیا نا اور جگہ پر، جیسے جو اس زمانے میں مدینے میں لوگ لکھنے والے کم تھے، انہیں زیادہ تعلیم نہیں تھی، ان کو نہیں لکھنا آتا تھا. تو جب کسی نے ادھار لینا ہوتا تھا تو اللہ نے حکم دیا کہ اگر اذا تدینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اگر تمہیں ایک دوسرے کو ادھار دینا ہو تو لکھ لیا کرو. تو اب اکثریت کو لکھنا نہیں آتا، تو کوئی ایک آدھ ملے گا، اگر شہر میں 2-3 ملیں گے جن کو لکھنا آتا ہے تو ان پہ اللہ نے ذمہ داری ڈالی کہ اگر وہ جانتا ہے فلیکتب مما علمہ اللہ، تو اسے لکھنا چاہیے اس کی بنیاد پر جو کہ اللہ نے اسے سکھایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لکھنے کو اپنے سکھانے کی طرف منسوب کیا. اس سے ہم کیا سیکھے کہ دین کی خدمت وہ اس وقت کر رہا ہے جب وہ کسی کا لون کانٹریکٹ لکھ رہا ہے، جس کو ہم عام زبان میں سیکولر سی چیز سمجھیں گے. اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں. دین سے تعلق اس کا ہوگا جو کوئی اسلامی کتاب لکھ رہا ہوگا، دین سے تعلق وہ ہوگا جو کوئی خطبہ دے رہا ہوگا، دین سے تعلق ہوگا جو قرآن یاد کر رہا ہوگا، وہ بھی سب دین ہے. لیکن یہ باقی چیزیں دنیا ہیں. لیکن ہمارے دین نے اس کانسیپٹ کو برباد ختم کر دیا. ہمارے دین میں کیا ہے کہ اگر آپ کسی کی خدمت کر رہے ہیں، کوئی اچھا کام کر رہے ہیں دنیا میں، تو وہ بھی اصل میں دین ہی کی خدمت ہے. تو اگر یہاں پر انہوں نے یہ دعا مانگی ہے کہ میں اپنے بچے کو
آپ کی خدمت میں پوری طرح ڈیڈیکیٹ کر رہی ہوں. ان کا ایک خاص مقصد کیا تھا کہ میری اولاد ہوگی, ابھی یہاں پر جو ہے جو کرپشن زیادہ ہے, اور زکریا علیہ السلام کو کسی ایسے بچے کی ضرورت ہے جو دین کی خدمت کر سکے. وہ تو اب بوڑھے ہو چکے ہیں, تو میری امید ہے کہ میرا بچہ اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرے گا, ایک گیپ ہے اس کو وہ پورا کرے گا. تو ان کی یہ خواہش تھی. لیکن ہماری خواہش کیا ہونی چاہیے؟ میری خواہش ہونی چاہیے ہماری زندگی میں, ہماری دنیا میں کس چیز کی کمی ہے, ہماری سوسائٹی میں کس چیز کی کمی ہے, کیسے اگر ینگ لوگ ہوں اگلے 20 سال میں, اگلے 15-20 سال میں, کیسے ینگ لوگ ہوں جو باقی کروڑوں ینگ لوگوں کے لیے رول ماڈل بن جائیں, جو ان کے لیے مثال بن جائیں, کہ لوگ کہیں کہ میں نے دین میں, دنیا میں ہر طریقے سے میں نے اس کی طرح بننا ہے, مثال بن جائیں اوروں کے لیے. ایک ہولسٹک سی چیز ہوتی ہے نا, کسی کو دیکھ کے انسان چاہتا ہے میں اس کی طرح ہوں. تو وہ رول ماڈل ہمیں تیار کرنے ہیں, اور یہ ہمیں اپنی اولاد کے لیے ایک سینس ہونی چاہیے کہ ہم یہ ڈیڈیکیشن کر رہے ہیں. اچھا